السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پارہ وبرکاتہ. نمبر 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 55 آیت نمبر 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يوم يغشاهم یوم یغشاہم العذاب العذاب من فوقهم من فوقہم ومن تحت ومن تحت أرجلهم ارجلہم ويقول ویقول ذوقوا ذوقوا ما كنتم ما کنتم تعملون تعملون. يا عبادي الذين یا عبادی الذین آمنوا آمنوا إن أرضي ان ارضی واسعة واسعۃ فإياي فإیایا فاعبدون فاعبدون. كل نفس کل نفس ذائقة الموت ذائقۃ الموت ثم ثم إلينا إلینا ترجعون. ترجعون. جی پڑھ لے، کون پڑھے؟ فہد بھائی آپ انیس بھائی آپ ہاں جی انیس بھائی پڑھے نانا جی. یوم یغشاہم یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فإیایا فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب تیار رہنا، آج کے بعد یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. پہلے سے یہ جو سبق ہوگا نا آپ نے یاد کرنا ہے پاک کیا، ٹھیک ہے؟ ہاں آواز میں نا ایک لہر سی ہے. ہاں صحیح بات. پنجابی لہر بھی ہے. پنجابی لہر بھی. ہاں صحیح بات ہے، بڑی پیاری لہر ہاں. ہے. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم. یوم واو ساکن، اس سے ما قبل یا کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، تو کیا ہوگا؟ واولین بنے. واولین. یغشاہم العذاب من فوقہم. میم نون ساکن، اس سے ما بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، تو نون کو ناک میں چھپائیں گے، اخفا کریں گے. من فوقہم فو. واو ساکن، اس سے ما قبل فا پر زبر ہے، تو کیا ہوگا؟ فو واولین. فوقہم. ومن نون ساکن، اس سے ما بعد کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. ومن تحت، اور را اوپر پڑھیں گے، ارجلہم، اور ارجلہم. ویقول، واو میں کیا ہوگا؟ مدہ. ویقول ذوقوا، ذو واو میں کیا ہوگا؟ مدہ، اور قو میں مدہ. ما کنتم، نون ساکن، اس سے ما بعد حرف تا آ رہا ہے، تو نون کو چھپائیں گے یعنی اخفا کریں گے. ما کنتم تعملون. لون میں کیا ہوگا؟ مدہ، نون غنہ نہیں. یا عبادی الذین، یا عبادی الذین. الذین میں کیا ہوگا؟ یا ساکن، اس سے ما قبل کسرہ ہے، مدہ ہوگا. آمنو، کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. اور مد کون سے؟ منفصل. ان، نون مشدد غنہ زمانی. اور را ساکن، ضی میں مدہ. واسعۃ، کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. فإیایا
فاعبدون کل نفس اخفا ہوگا ذائقۃ الموت ذائقۃ کون سا مد ہے مد متصل موت واو ساکن اس سے ما قبل زبر ہے میم کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا ثم میم میں کیا ہوگا غنہ زمانی الینا یا ساکن اس سے ما قبل زبر ہے یا لین ہوگا نا میں کیا ہوگا ترجعون میں راپور پڑھیں گے اور عون میں کیا ہوگا مدہ ہوگا اور نون میں جزاکم اللہ خیرا یوم اس دن یغشاہم ڈانپ لے گا ان کو العذاب عذاب من فوقہم ان کے اوپر سے ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ویقول اور او اللہ فرمائے گا ذوقوا تم مزہ چکو ما اس کا جو کچھ تم تے تعملون عمل کرتے یا عبادی الذین اے میرے بندو الذین جو آمنو ایمان لائے ہو انا بلا شبہ ارضی میری زمین واسعۃ بہت وسیع ہے فإیایا فاعبدون لہذا میری ہی عبادت کرو کل نفس ہر نفس نے ذائقۃ الموت چکنے والا ہے ذائقہ موت کا ثم پھر الینا ہماری طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے یوم یغشاہم العذاب من فوقہم جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈانپ لے گا اور اللہ فرمائے گا چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے قرآن کے دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے تکبر کیا ان سے اکڑ کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں جا سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے آگے فرمایا کہ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد اور سدی اسی طرح اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ جو بری روح ہے بد روح ہے کافر کی روح آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے نہیں ہیں نہ اس کے ان کے اعمال اوپر جاتے ہیں نہ ان کے روح کو لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہ آیت یاد رکھنا ہے یہ بہت بڑی آیت ہے مسلمین کہتے ہیں جماعت المسلمین والے یہ جو مجرمین ہیں کہتے ہیں کہ روح اوپر جاتی ہے اور وہاں جو ہے برزخی دوسرا جسم ملتا ہے اس کے ساتھ عذاب و راحت ہوتا ہے تو بھائی روح بد روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے لہم من جہنم مہاد تو ان کے لیے جہنم ہی کا بچونا اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا بچونا اور ان کے اوپر کے لحاف ہوں گے یعنی کہ اوپر نیچے سے جیسے صندوق قبر ہوتا ہے نا نیچے بھی کیا ہے جہنم کا بچونا ہے اور اوپر سے بھی کیا ہے گرم لحاف ہے یعنی کہ گھیر لیا اس کو تو یہ کیا بن گیا جہنم اس کے لیے بن گئی قبر ہی اس کے لیے جہنم ہے ومن فوقہم غواش اور ایک سورہ زمر 16 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے اور فرمایا کہ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لے جب نہ وہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنے پیٹوں سے وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے عذاب کے ساتھ ڈانٹ ٹپٹ کا معنوی عذاب مزید ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ چکو عذاب کا عذاب یہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی ساتھ ساتھ کہ بھائی چکو عذاب کا جو کچھ تم عمل کرتے تھے اور سورۃ القمر میں فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے چکو آگ کا چونا اور فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون فسحر هذا جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا سخت دھکیلا جانا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے یہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ بھائی تم تو کہتے تھے کہ جادو ہے یا نظر نہیں آ رہا اور جہنم کی طرف انہیں دھکیلا جائے گا سخت دھکیلنا اور ان سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو اب تم نے صبر کرنا ہے اب سوال یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو یہ جملہ کیوں کہہ رہے کہ صبر کرو یا نہ کرو اس کی کیا وجہ ہے بتانا ہے آپ نے پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو
تم پر برابر ہے، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اب جو ان سے کہا جائے گا کہ کہنے والا کون ہوگا، یا تو اللہ تعالیٰ خود ہوں گے، اللہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ بات کہے گا کہ عذاب کا فرشتہ بھی، یا عذاب کا فرشتہ ان سے کہے گا، اور جیسے سورۃ ملک میں آتا ہے کہ خزانتها الم یأتکم نذیر، کہ جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ بھئی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں آیا تھا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا اور ان کی بات کو نہیں سنا۔ تو یا تو اللہ ان سے کہے گا کہ بھئی چکھو، تم کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، اب یہ عذاب جہنم چکھ لو، یا فرشتہ ان سے کہیں گے، یا عذاب جو ہے خود اس کا فاعل ہے جو ان سے کہے گا کہ اپنے اعمال کی سزا چکھو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرب له زبیبتان یطوقه یوم القیامۃ ثم یؤخذ بلہمزتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا یحسبن الذین، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن وہ مال اس کے لیے ایک گنجے شکل سانپ کا بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا، پھر اس کی باچوں کو پکڑے گا، ان جگہوں کو، پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھ لی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کرے کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ اگلی آیت ہے یا عبادی الذین آمنوا۔ اب یہ جو آیت ہے، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے جو یوم یغشاہم العذاب، اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، یستعجلونک بالعذاب، کہ جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو، پھر گھیرنے کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی کہ بھائی اس طرح ان کو گھیرے گی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ، چونکہ مکے میں جو مسلمان رہتے تھے ان پر سختیاں بہت زیادہ تھیں اور دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے، جب ایسی صورتحال ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پھر ہجرت کا کہتا ہے کہ بھائی ہجرت کرو، جیسے پیچھے اس صورت میں لوط علیہ السلام، اسی صورت میں ذکر ہوا، لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کا واقعہ بھی ذکر ہوا۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین وسیع ہے، فایایا فاعبدون، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ جی اب ساری مخلوق اللہ کے غلام ہے، بندے ہیں، لیکن بندے پھر 2 قسم کے، مومن ہے، کافر ہے۔ اب دونوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ مومن اپنی پسند چھوڑ کر رب کی پسند اختیار کرتا ہے، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پہ ترجیح دیتا ہے، چنانچہ وہ ہر چیز میں اللہ کا عبد، بندہ اور غلام بن گیا۔ جو مالک نے کہا، مالک نے جو کہا وہی کرتا ہے، جس سے روک دیا اس سے رک گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یا عبادی، اے میرے بندوں کے معزز اور پیارے بڑے الفاظ کے ساتھ مخاطب فرمایا۔ اور کافر اگرچہ اللہ کا بندہ ہے مگر اس نے اپنے رب کے سامنے سرکشی اختیار کی، اس کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی پر چلا، سو محبت کے خطاب سے وہ محروم رہا۔ یا عبادی الذین آمنوا، الذین آمنوا اس بات کا اظہار کے لیے ہے کہ ان لوگوں کو یہ شرف ایمان کی وجہ سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خطاب کر رہا ہے اور محبت بھرے الفاظ سے خطاب کر رہا ہے۔ ان ارضی واسعۃ، اور یہاں یہ جو یا آ رہا ہے نا، یا لفظ آ رہا ہے، یہ ندا کا ہے، پکارنے کے لیے آتا ہے، اور دور کے پکارنے کے لیے آتا ہے۔ یہ دور کے لفظ کو اللہ کیوں لایا؟ قرآن کے ایک ایک لفظ میں اللہ نے سمندر کو سمیٹا ہوا ہے۔ دور کے لفظ کو اس لیے، جو بندہ گناہ کرتا ہے، آپ کا جرم کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، پھر آپ سے چھپتا ہے، دور دور بھاگتا ہے، دور دور رہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ غلطی کی ہے، جرم کی ہے، تو دور بھاگتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ یہ جو دور بھاگنے والا ہے اسے بھی جو ہے پکار رہا ہے کہ جو اے جو دور بھاگ رہے ہو، میرا جرم آپ نے کیا، میری طرف آ، میرا بندہ ہے تو۔ ان ارضی واسعۃ، عرب ایک عالم تھا، اسی لفظ پہ بیان کر رہا تھا، بڑا رو رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں الفاظ ہے کہ ان یا عبادی الذین آمنوا، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ساتھ یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں ایک طرف ظلم کا ذکر، دوسری طرف اپنے بندے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں، ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون۔ اب اس صورت کا مضمون ہے کہ اہل ایمان کی آزمائش یا آزمائش بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اپنے وطن میں رہنے کی صورت میں مومن کا ایمان کے خطرے میں پڑ جاتا ہے، کفار کا ظلم و ستم اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا بچانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں حکم دیتا ہے کہ میری زمین وسیع ہے تو جا کے کہیں اور چلے جاؤ، کل کے عبادت کرو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکنے والی ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب ہر جان میں جو ہے رسول اللہ بھی آ گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے خضر علیہ السلام زندہ ہے، وہ بھی اس میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے تو اس پر بھی موت آنی ہے۔ اور جتنے بھی اولیاء ہیں جو کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، اور شہیدوں کو اللہ نے کہا کہ زندہ ہے، رب کے ہاں زندہ ہے، تو اللہ نے اسی آیت میں ساتھ کہا کہ بھئی وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا، وہ کیسے زندہ ہے، اور اسی آیت میں کہا کہ جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راہ میں، قتل کیے جاتے ہیں، ساتھ یہ آیت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ جو لوگ گمراہ ہوئے نا، ان کا بڑی گمراہی کی وجہ یہ کہ وہ نا ناخن کی جگہ میں جو ہے 5 انگلیاں رکھ دیتے ہیں، جب شریعت نے کہہ دیا کہ زندہ ہے، پھر یہ کہتے ہیں بھائی جب زندہ کہا تو سنتا بھی ہے، پھر ان کے سامنے اپنے جو ہے اپنے عریضے بھی پیش کر سکتے ہیں، اپنی درخواستیں بھی ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، تو ہم ان کو کہیں گے، پھر یہ دروازہ کھولتے جاتے ہیں، پھر شرک میں جا کے آختہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چند دن پہلے بحث تھی، وہ بحث بہت لمبی ہو گئی، گروپ میں مناظرہ تھا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر میں نے مختصر ان کو یہ سمجھایا کہ بھائی جب اللہ نے کہا کہ زندہ ہے اسی حد تک تم نے رہنا ہے، آگے جو کھڑکیاں نہ کھولو کہ زندہ ہے تو عریضہ بھی ڈالو، زندہ ہے تو یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی الحمدللہ اس بات سے کہ واقعی جب شریعت نے اتنا کہا اتنا ہی لینا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، اچھا ہر جان موت کو چکنے والی ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف لٹائے جاؤ گے، کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بھئی آخر کار مرنا ہی ہے، اگر تم دین پہ عمل نہیں کر سکتے تو علاقہ چھوڑ دو۔ اسی طرح یہ ہجرت کا لفظ جو ہے، مسلمان آدمی جہاں مسلمان رہ رہا ہے اگر وہ علاقہ بہت گندا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایسے خاص علاقے جو بہت گندے ہیں، اس علاقے کا پھر اثر پڑتا ہے آپ کے بچوں پر، آپ کے اہل و عیال پر اثر پڑتا ہے، اس لیے وہ علاقہ بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ بھئی اگر ہجرت نہیں کرو گے، کفر کے وطن میں رہ کر اور کہو گے کہ چلو کوئی بات نہیں، ایمان پہ دین پہ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن یہ ادھر ہی رہوں گا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر میری طرف پلٹ کے آنا ہے، میں نے تم سے حساب بھی لینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے